سوانح حضرت علی علیہ السلام ایک نظر میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب 30 عام الفیل بمطابق 600 عیسوی بروز یوم جمعہ بمقام درمیان خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور آگے میں بیان کرنے لگا ہوں وہ لازمی سنیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا تو ہوئے مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب تیسرے روز سرور کائنات تشریف لائے اور انہوں نے آغوش میں لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی، سلام کیا اور صحف آسمانی کی تلاوت شروع کر دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان دہن علی میں دے دی اور علی اچھی طرح سیراب ہو گئے، اس لیے اس دن کو یوم ترویح کہتے ہیں، یعنی سیرابی کا دن۔ مورخین کے بیان کے مطابق آپ کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ جامع قبائل عرب کسا کے نام پر زید رکھا، اور والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر اسد رکھا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے نام پر علی رکھا۔ آپ کی والدہ نے گہوارے میں کلہ اس دہر چیرنے پر حیدر بھی نام رکھا۔ مکہ میں شدید قحط کی وجہ سے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رسول خدا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اور رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے گھر یا کوہ صفا پر 40 افراد خانے کی دعوت کی۔ اس دعوت میں عام اعلان کیا کہ تم میں کون ایسا ہے کہ تبلیغ خداوندی میں میری مدد کرے اور میرا بھائی اور وزیر بن کر خوشنودگی خدا کا مالک بن جائے۔ اس اعلان پر سب خاموش رہے، البتہ حضرت علی علیہ السلام اٹھے۔ اس وقت ان کی عمر 13 برس تھی۔ یہ اعلان 3 مرتبہ کیا گیا۔ بالآخر آن حضرت نے علی علیہ السلام کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ان سے بیعت لی اور انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس دعوت کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔